ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں شوہر اس بات کا پابند ہے کہ جو کچھ وہ خود کھائے یا پیے یا پہنے اسی طرح کا کھانا پینا اپنی بیوی کو بھی مہیا کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے شوہر پر واجب کردہ اشیاء تین طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کھانے پینے کی اشیاء، نمبر 2 لباس، اور نمبر 3 رہنے کے لیے مکان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے شوہر اور بیوی کی کیفیات کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر دونوں امیر و کبیر ہوں تو شوہر پر لازم ہے کہ امیروں والی اشیاء لائے، اور اگر دونوں غریب ہوں تو غریبوں والی اشیاء لازم ہوگی، اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک امیر ہو اور دوسرا غریب ہو تو اب درمیانی درجے کی اشیاء لازم ہوگی۔ مذکورہ اشیاء کے علاوہ دیگر ریفریشمنٹ کی اشیاء اگرچہ شوہر خود کھاتا ہے لیکن شرعی اعتبار سے شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ یہ اشیاء بیوی کو بھی دے۔ البتہ اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو بھی کھانے پینے کی اضافی اشیاء دیتا رہے۔ دین اسلام میں اس بات کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دلائی گئی کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح فرمایا گیا کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو اس پر وہ اجر کا مستحق ہوگا، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے پر بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ اچھی نیت سے بیوی کے منہ میں کوئی چیز رکھنا بھی صدقہ ہے۔ نیز بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاشرتی طور پر بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی سنہری تعلیمات میں یہ بھی شامل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر آیا، تم جو بھی خرچ کرو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، اگرچہ اپنی زوجہ کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ بنائے، ہمارے گھروں میں اتحاد اور محبت نصیب فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دیگر دوستوں میں بھی اسے شیئر کیجیے گا۔